حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 نومبر 1949 بمطابق 22 محرم الحرام 1369 ہجری بروز پیر سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ پیر سید غلام معین الدین گیلانی المعروف لالا جی سرکار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت علامہ پیر سید غلام محی الدین گیلانی قادری المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف کے سجادہ نشین تھے۔ گولڑہ شریف اسلام آباد کے ساتھ متصل ایک بستی کا نام ہے جو اب گولڑہ شریف شہر کا حصہ ہے۔ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جان آیت من آیات اللہ معمور من الرسول فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عرب و عجم میں بڑے مشہور صوفی بزرگ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان قبلہ پیر سید بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ آپ نے اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے اندرون شہر اور بیرون شہر سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں مشہور نام علامہ فیض رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت کا فن عرصہ 6 سال میں علامہ قاری محبوب علی لکھنوی سے حاصل کیا۔ علامہ قاری محبوب علی لکھنوی کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور وہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خاص اور گولڑہ شریف کی مسجد میں امام تھے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی قرأت میں اس قدر ماہر تھے کہ آپ 8 لہجوں میں تلاوت فرمایا کرتے، اور ایک دفعہ جب آپ بیرون ممالک کے دورے پہ عرب ملکوں میں گئے، وہاں پہ آپ نے تلاوت کلام مجید فرمائی تو عرب والے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بچہ عرب میں پیدا ہوا، عجم سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور عرب خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاعری کے فن میں بھی کمال مہارت کے ساتھ کئی ایک کلام کہے۔ آپ کے کلاموں میں 7 زبانیں شامل ہیں۔ آپ کو اسی حوالے سے شاعر 7 زباں کہا جاتا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد، نعت، منقبت، غزل، ربائی، قطع اور مایہ کے حوالے سے کلام کہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کی تصانیف میں نام و نسب ایک نثری کتاب ہے جس میں سیادت غوث پاک کے حوالے سے تحقیقی ثبوت، نکاح سیدہ کی شرعی حیثیت اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ شامل ہے۔ راہ و رسم منزل ہا آپ کی ایک اور نثری کتاب ہے جو تصوف اور عصری مسائل کے حل کے حوالے سے ایک نایاب نسخہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، جس میں توحید کے حوالے سے ایسی بے مثال وضاحتیں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جن کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خوبصورت نثری مجموعے کا ذکر یہاں پہ کرتا چلوں۔ لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب۔ ازالۃ الریب ایک کتاب تھی جو ایک گستاخ غوث پاک نے لکھی تھی۔ حضرت نے اس کے رد میں لطمۃ الغیب کتاب تصنیف فرمائی۔ آپ کی شاعری کتب میں دی اموست، حمد اور نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ فیض نسبت آپ کی ایک ایسی کتاب ہے جو مناقب پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں عربی، فارسی، اردو اور پنجابی مناقب شامل ہیں، جس میں
اہل بیت، صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین، مشائخ عظام، اولیاء کرام کے مناقب شامل ہیں۔ آغوش حیرت آپ کی ایک فارسی کی کتاب ہے جو بین الاقوامی حیثیت کی حامل کتاب ہے اور یہ ایران کی یونیورسٹی میں فارسی نصاب میں شامل ہے۔ آپ کا فارسی کلام جب اہل فارس نے سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بظاہر تو یہ نصیر ملت کا کلام ہے، لیکن اس میں جھلک مرزا عبدالقادر بیدل کے کلام کی، مولانا جلال الدین رومی کے کلام کی، مولانا عبد الرحمن جامی کے کلام کی نظر آتی ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی غزل دست نظر اور پیمان شب کی صورت میں عشاق نصیر ملت اور تمام ادب کے دیوانوں تک پہنچائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب عرش ناز، جس میں فارسی اردو کلام اور اس کے علاوہ سرائکی پنجابی پوربی کلام شامل ہے۔ آپ کی ایک اور بڑی نایاب کتاب الرباعیات مدیہ فی حضرت القادریہ، جس میں ساری فارسی رباعیات اور وہ درشان عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف میں آگے اگر گفتگو کی جائے مزید اس قلیل وقت میں، تو طریق الفلاح ایک جو آپ کی کتاب ہے نکاح سیدہ بغیر سید کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ نے لکھی، لفظ اللہ کی تحقیق، قرآن مجید کے آداب تلاوت، آئینہ شریعت میں پیری مریدی کی حیثیت، پیران پیر کی شخصیت، الجواہر التوحید، موازن علم و کرامت، کیا ابلیس عالم تھا، اسلام میں شاعری کی حیثیت، مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب، پاکستان میں زلزلے کی تباہ کاریاں، فتویٰ نویسی کے آداب، اور اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، محیط ادب، دیگر آپ کی کئی ایک کتب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رنگ نظام کی کتاب رباعیات کی صورت میں ایسی نایاب کتاب تصنیف فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر خیام رباعی کا خالق ہے، لیکن حضرت نصیر ملت نے فقط 4 لائنوں میں 4 زبانوں کا استعمال کر کے ان کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف کتابت بلکہ خطابت میں بھی ایک کمال شہرت حاصل کیا۔ آپ نے دنیا بھر میں، جس میں UK، USA، یونان، کینیڈا شامل ہیں، وہاں کے ممالک میں جا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس حوالے سے تبلیغ دین کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درگاہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کی مسجد میں خطابات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بعد میں کتابی صورت میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ آپ کی ان خوبصورت کتابوں کا نام خطبات نصیر حصہ اول اور خطبات نصیر حصہ دوم ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد درگاہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کے سجادہ نشین رہے۔ 1997 سے لے کے 2009 تک تقریباً یہ 12 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں آپ درگاہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کے سجادہ نشین رہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف میں آپ کے دادا جان قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت عنایت فرمائی تھی، بیعت کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد گرامی قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت یافتہ تھے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف اور آپ کی دیگر علمی خدمات کا ذکر مختصر گفتگو میں ممکن نہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر میدان میں ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو تا قیامت آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 فروری 2009 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 17 صفر المظفر 1430 ہجری آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ دل کے عارضے کا شکار ہوئے اور ہارٹ اٹیک کے باعث آپ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ کروڑوں آنکھوں میں آنسو چھوڑنے والی یہ شخصیت، کروڑوں دلوں کو رلا دینے والی یہ شخصیت، ہلا دینے والی یہ شخصیت دار فانی سے چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیسوی اعتبار سے 59 سال
2 माह और 20 दिन उम्र पाई, जबकि हिजरी एतबार से آپ نے 61 سال 25 دن کی عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار عالیہ گورڑہ شریف میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار پر انوار آپ کے والد گرامی کے قدمین کی جانب بنایا گیا، لیکن بعد ازاں آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مزار پاک کو منتقل کر دیا گیا، اور یہ منتقلی کا عمل بھی اسی سال 2023 میں مکمل ہوا۔ منتقلی کے بعد حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار آپ کے والد گرامی کے پہلو میں ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 شہزادگان ہیں، جن میں سب سے بڑے قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گورڑہ شریف، آپ کے فرزند متوسط قبلہ پیر سید غلام نجم الدین گیلانی، اور آپ کے فرزند اصغر قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 2 روزہ عرس مبارک آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گورڑہ شریف میں ہر سال 17-18 صفر المظفر کو انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی ایک خصوصی نشست ہوتی ہے، جس میں مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس میں دنیا بھر سے شعراء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اس کی دوسری خصوصی نشست چادر شریف اور محفل سماع پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دونوں نشستیں دربار شریف سے ہٹ کر آپ کی بیٹھک شریف پر ہوتی ہیں۔ 17-18 صفر المظفر کی تقریبات درگاہ غوثیہ مہریہ گورڑہ شریف میں ہوتی ہیں، اور دور دراز سے علماء کرام مشائخ اعظام بھی تشریف لاتے ہیں۔ کروڑوں عشاق نصیر ملت بیرون ممالک سے بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیر جی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اختتامی لمحات میں چادر شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر گل پاشی کی جاتی ہے، اور پھر سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گورڑہ شریف قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری دامت برکاتہم القدسیہ آئے ہوئے زائرین کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ اختتامی دعا کے بعد زائرین پیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے دست شفقت پہ بیعت ہونے کا اعزاز بھی حاصل کرتے ہیں۔